تشریف فرما محترم جناب کریم حفیظ صاحب، جو دلی کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بھی ہیں، میرے ساتھی میرے چھوٹے بھائی جناب امتیاز جلیل صاحب رکن پارلیمان اورنگ آباد مجلس اتحاد المسلمین، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میری جماعت کے تمام معزز رفقا، میں سب سے پہلے جناب کریم حفیظ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج ان کی کتاب کا رسم اجرا میں لایا گیا۔ جو مضامین انہوں نے بڑی محنت اور مشکل کے ساتھ اس کو کاغذ پر انہوں نے لکھا، اس کا آج مجموعہ یہاں پر شائع کیا گیا ہے۔ میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی زبان میں، ان کی قلم میں اللہ اس میں طاقت دے، تاکہ ملک کے اس موجودہ دور میں وہ سچائی کو اور حق کو بے باک طریقے سے لکھتے رہیں اور اپنی زبان سے اس کو بیان کرتے رہیں۔ میں آج کے اس نشست میں معزز حضرات کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس نشست میں آپ نے شرکت کی، اور یقیناً آپ تمام کا وقت قیمتی ہے۔ اور میں نے کریم حفیظ صاحب سے گزارش کی تھی کہ میں مختصر بولوں گا، کیونکہ مجھے آپ کے اس موجودگی سے فائدہ حاصل کرنا ہے کہ الحمدللہ آپ تمام اپنے اپنے شعبات میں، اپنے اپنے معاملات میں اپنا ایک مقام اللہ کے طرف سے آپ رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی تجویز ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو کھل کر آپ سوال کریں یا اپنی تجویز کو رکھیں۔ ہم لوگ بولتے بہت ہیں مگر ہمیں سننے کی طاقت نہیں ہے، تو اگر ہم آپ کی زبان سے اگر کوئی اچھی بات نکلتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی کنسٹرکٹیو سجیشن یا کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہوگا تو وہ قابل قبول ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ جو عنوان رکھا گیا کہ بھارت میں مسلمانوں کا مستقبل، میں جو یہاں پر ابھی بات کہی گئی ان تمام باتوں سے اتفاق رکھتا ہوں، اس سے متفق ہوں، مگر میرے دل میں بھی بعض چیزیں پیدا ہوتی ہیں، میں انسان ہوں، کہ اگر بابری مسجد کی شہادت کے بعد 30-32 سال کے بعد اگر کسی کو بھی مجرم قرار نہیں دیا جاتا تو یہ صرف مسلم اقلیت نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ پھر انصاف ہوا نہیں ہوا۔ اگر نیشنل سیمپل سروے یہ کہتا ہے 2014 کا کہ ملک میں 60 لاکھ سے زائد بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، اس میں قریب 5% مسلمان آؤٹ آف اسکول ہیں۔ اگر ڈراپ آؤٹ ریٹ 17.6% ہے مسلمانوں کا، اور ڈراپ آؤٹ ریٹ کی اہم وجہ اردو کمیٹی یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں کے پاس فائنینشیل ویربال نہیں ہے اپنے بچوں کو پڑھانے کا۔ اگر گریجویشن میں 3% ہے، اور اگر انٹر جنریشنل موبلٹی میں مسلمان دلتوں سے کم ہے، جیل میں انڈر ٹرائل میں سب سے زیادہ ہے، UAPA میں قانون لگانے میں آدیواسی دلتوں کے ساتھ مسلمانوں کا نمبر آتا ہے، اور دلی کے دارالحکومت میں معزز حضرات جن کو معزز
کہنا بھی انڈر اسٹیٹمنٹ ہوگا، وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو اور ان کو منتری بنا دیا جاتا ہے، اگر دلی کے ملک کی دارالحکومت میں احتجاج کرنے کا حق ہر ایک کو حاصل ہے، مگر احتجاج میں اگر گالی دی جاتی ہے مسلمانوں کو اور کھلے عام ان کو مارنے کی، ان کو ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے، تو وزیر داخلہ جناب امت شاہ کے انڈر جو پولیس ہے وہ کہتی ہے کہ ان نون پرسنس سے بات نہیں ہے، تو پھر نون پرسنس کون ہے یہ ہم کو سمجھنا چاہیے۔ یہ سوالات ہیں اور میں آپ سے پھر سے وہی بات، پرانی بات جو بحیثیت ایک سیاست کا طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم 75 سال اس ملک کی آزادی کو منانے جا رہے ہیں الحمدللہ، اور یہ ہم تمام کو یہ محاسبہ بھی کرنا ہے، سوچنا بھی ہے کہ کیا ہم ایک سیاسی قوت یا طاقت بن کر ابھریں گے، یا پھر اسی طرح ہم لوگ ڈر ڈر کر خوف سے اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ میرا ماننا یہ ہے، میری جماعت، میری سیاسی پارٹی کا ماننا یہ ہے کہ بھارت کو اگر اور مضبوط کرنا ہے، بھارت کو مستحکم کرنا ہے، بلکہ اگر بھارت کو چین کے برابر کھڑا کرنا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چین سے یا پھر ایک سپر پاور یا ایک طاقتور ملک بننا ہے، تو بھارت میں اقلیتوں کو ان کا مقام حاصل ہونا چاہیے، مقام ملنا چاہیے۔ مگر بھارت کی اقلیتوں کو اگر اپنا مقام حاصل کرنا ہے تو بھارت کی اقلیتوں کو ایک فیصلہ لے کر اپنی سیاسی طاقت کو، اپنی سیاسی شناخت کو، اپنی سیاسی قیادت کو بنانا پڑے گا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں وہ نام نہاد سیکولرزم کی بھول بھلیوں میں رہ کر کچھ حاصل کر لوں گا، تو یقیناً انفرادی طور پر آپ کو عہدے مل جائیں گے، مگر اجتماعی طور پر مسلم اقلیت کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ یہ کل حقیقت ہے، اس کے کئی تجربے ہو چکے ہیں۔ لوگ بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے 3 یا 8 یا 9 جیت جانے سے کیا ہوتا ہے، تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ ان لوگوں سے کیوں نہیں سوال کرتے جو بھارت کی کاسٹ ہے، کمیونٹی ہے، ان کے 8-10 بھی جیت کر آتے ہیں، تو ان سے کوئی سوال نہیں کرتا ہے۔ سیکولرزم یقیناً ہمارے کانسٹیٹیوشن کا بیسک سٹرکچر کا حصہ ہے اور رہے گا، مگر سیکولرزم کو سمجھنا جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے کہ پولیٹیکل سیکولرزم ہے، کانسٹیٹیوشنل سیکولرزم ہے۔ کانسٹیٹیوشنل سیکولرزم پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، مگر جو پولیٹیکل سیکولرزم ہے وہ ایک منافقانہ طور پر وہ سیکولرزم ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آسام میں اجمل صاحب سے الائنس ہوا، آپ نہیں جیتے تو داڑھی والے اور جس کے سر پہ ٹوپی اس پہ ذمہ داری لگا دو کہ اگر یہ نہیں ہوتے تو ہم جیت جاتے۔ یہ حقیقت ہے۔ دلی میں 82% مسلمانوں نے موجودہ وزیر اعلیٰ کی پارٹی کو ووٹ کیا، مگر موصوف کا بہادر اتنے ہیں کہ جب دلی میں فساد ہو رہا تھا تو وہ گاندھی کی سمادھی پر جا کر اپنے آپ کو گنگا بنا کر بیٹھ گئے۔ یہ حقیقت ہے سیکولرزم کی، پولیٹیکل سیکولرزم کی۔ اسی لیے ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہم کو اپنی ایک لیڈرشپ بنانا، اور میں جانتا ہوں، میں جب منموہن سنگھ صاحب کا دوسرا دور تھا یو پی اے کا، تو ایک بی جے پی کے اب ایک بہت بڑے ایم پی ہیں، منسٹر بھی ہیں، تو ان کی ڈیٹ آف برتھ کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ تو اس وقت ایسے ہی ہمارے جاننے والے بیٹھ کر بول رہے تھے کہ آپ کی تقاریر سے، مجلس کے پوزیشننگ سے ملک میں ایسا ہوگا، یہ ہوگا، گناہ ہوگا، اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا وہ سامنے دیکھو، آپ سینٹرل ہال میں ایک گروپ جا رہا تھا ایم پیز کا، اس میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے ایم پیز تھے،
اور قریب میرے خیال سے 30 یا 35 MP کا گروپ تھا. میں نے کہا یہ کون کون ہے اس کو بتائیے. تو صاحب نے کہا کہ اس میں یہ فلاں پارٹی کے ہیں, یہ فلاں پارٹی کے ہیں, فلاں پارٹی کے ہیں, سب پارٹی کے ہیں. میں نے کہاں جا رہے ہیں, آپ کو معلوم ہو؟ بولے ہاں وہ ڈیٹ آف برتھ کا مسئلہ ہے. میں نے کہا ڈیٹ آف برتھ کا مسئلے کے لیے جا رہے ہیں یا ہم ڈیتھ بیڈ پر ہیں؟ اور ڈیٹ آف برتھ کے لیے وزیر اعظم سے ملنے کے لیے تمام پارٹیز کے اوپر ٹیک ہو کر جا رہے ہیں, اور آپ میں سے سوال کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا پولیٹیکل امپاورمنٹ کیسے ہوگا. یہ چیز کو ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ امتیاز جلیل صاحب نے صحیح کہا کہ اورنگ آباد میں 22 سال کے شیو سینا کے ایم پی کو مجلس اتحاد المسلمین نے ہرایا. اور میں اس بات کو مانتا ہوں کہ ہم کو پچھڑے سماج کے تمام طبقات کو, جس کو ونچت سماج کہتے ہیں, ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. اس سے بالکل اعتراض نہیں ہے. اور بہار میں ہم نے کامیابی حاصل کی, ہم بہار میں ایک الائنس کا حصہ رہے, الحمدللہ ہم نے وہاں پر کامیابی حاصل کی. اب بہار کی کامیابی ہو گئی تو اس کے بعد پھر الزام ہم پہ شروع ہوگا کہ آپ کی وجہ سے. میرے کو ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر یہ لوگ جیت جاتے ہیں تو مسلمانوں کو کریڈٹ نہیں دیتے, ہار جاتے ہیں تو بولتے ہیں کہ دیکھیے وہ اللہ جی کی وجہ سے ہار گئے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جیت کیوں نہیں پا رہے؟ آپ جیت اس لیے نہیں پا رہے ہیں کہ سب کے سب فرقہ پرست ہو چکے ہیں, اور ہم اور آپ کو یہ ریالٹی کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا. یہ تلخ ریالٹی ہے. اگر یہ سچ نہیں ہوتا تو کانگریس کے بہت بڑے لیڈر ہیں جو لیڈر بھی بننے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی بھی ماشاءاللہ سے 50 سال کی عمر میں, وہ ہار گئے ہیں اتر پردیش. اور کہاں سے جیتتے ہیں؟ اس حلقے سے جیتتے ہیں جہاں پر قریب 25-30% مائنورٹیز کا ووٹ تھا. اور پھر ان کا الزام ہم پر یہ کریں آپ کی وجہ سے سب ہو رہا ہے. میں ذمہ دار نہیں ہوں. بھارت میں اگر فرقہ پرستی بڑھ رہی ہے تو یہ 30-40 سال کی سافٹ ہندوتوا جو برسر اقتدار پارٹیوں نے اس کو استعمال کیا, ریجنل پارٹیز نے استعمال کیا, اس کا یہ نتیجہ آج نکل رہا. اور اگر کل کے دن اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی 2024 کے پارلیمانی انتخابات کے بعد مجھے اللہ سے میری دعا ہے اور ہم کوشش بھی کریں گے, مگر کیا کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ جو فرقہ پرستی کا زہر کونے کونے میں, جسم کے کونے کونے میں پہنچ چکا ختم ہوگا نہیں ہوگا؟ وہ فرقہ پرستی رہے گی. تو یہ حالات اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں. تو یہ اسی لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ پولیٹیکل امپاورمنٹ ہونا ضروری ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ کو مضبوط کرنا ضروری ہے, آپ کو اپنی آواز کو, اپنے نمائندوں کو کامیاب کرنا ضروری ہے, چاہے وہ ضلع پریشد کے چناؤ کیوں نہ ہو, بلدیہ کے انتخابات کیوں نہ ہو, اسمبلی اور پارلیمانی انتخابات کیوں نہ ہو. ہم کو اپنی آواز کو, اپنی پہچان کو, ایک شناخت کو رکھنا ضروری ہے, کیونکہ بہت سے ایسے مسائل ہیں. امبیڈکر نے صحیح کہا تھا, بابا صاحب امبیڈکر نے, کہ پولیٹیکل امپاورمنٹ سے ہی ہر طاقت کے کمرے کی چابی بابا صاحب نے کہا تھا کہ اسی نے, اور اس کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ. اگر آپ کے کوئی تجاویز ہیں, سوالات ہیں تو ضرور آپ پوچھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.